میرے حضور نے فرمایا کہ جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے، جو نماز کے معاملے میں سستی کرتا ہے، اس کو 15 قسم کی سزائیں ملتی، 6 دنیا کے اندر، 3 مرتے وقت، 3 قبر کے اندر اور 3 قیامت کے دن۔ دنیا کی 6 سزائیں یہ ہیں، اس کی عمر سے برکت زائل ہو جاتی ہے۔ دوسری سزا دنیا کے اندر یہ ہوگی کہ اس کے چہرے سے نیک لوگوں جیسی نورانیت چھین لی جائے گی۔ چٹی چمڑی ہونا یہ نورانیت نہیں ہے۔ رنگ کا کالا بھی ہو تو چہرہ نورانی ہو تو پتہ چلتا ہے۔ نورانیت اور چیز ہے، رنگت کا سفید ہونا اور چیز ہے، تو وہ نورانیت چھین لی جاتی۔ تیسری سزا یہ ہوگی کہ اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ جو نماز کو حقیر سمجھنے والا، جو نماز کو حقیر جاننے والا۔ چوتھی سزا دنیا کے اندر یہ ہوگی کہ اس کی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ آج کتنے لوگ آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ ہماری تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہم نے کون سا گناہ کر لیا، پتہ نہیں کون سا جرم کر لیا۔ نماز چھوڑنا تمہارے نزدیک کوئی گناہ نہیں، نماز کو حقیر سمجھنا آپ کی نظر میں کوئی جرم نہیں۔ اور 5ویں سزا یہ ہوگی کہ لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لوگوں کی نظروں میں بے توقیر ہو جائے گا۔ اور 6ٹھی سزا دنیا کے اندر میرے حضور نے فرمایا یہ ہوگی، اگر نیک لوگ بھی اس کے حق میں دعا کرے تو نیک لوگوں کی دعا بھی اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ میں تو مصیبت میں پھنسا ہوں، فلاں کے پاس بھی گیا ہوں، وہاں سے بھی دعا کرائی ہے، فلاں نیک بندے کے پاس بھی گیا ہوں، تو میری تو دعا بھی قبول نہیں ہو رہی، میرے لیے تو کوئی بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ نکال لیا جائے گا۔ نیک لوگ تو پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں، قوم سوئی ہوتی ہے، نیک لوگ رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کا حصہ نکال لیا جاتا ہے۔ یہ 6 سزائیں دنیا کے اندر، اور میرے حضور نے فرمایا 3 سزائیں مرتے وقت ہوں گی۔ ذلت کی موت مرے گا، دوسری سزا فرمایا بھوکا مرے گا، تیسرا فرمایا پیاسا مرے گا، اور میرے آقا فرماتے ہیں اتنی سخت پیاس لگے گی روح زمین کے دریاؤں سمندروں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے اس کی پیاس پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ 3 سزائیں مرتے وقت ہوں گی، اور 3 سزائیں قبر کے اندر۔ پہلی سزا یہ ہوگی قبر کی دیواریں آپس میں مل جائیں گی اور پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی۔ بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملے جو انگلیاں۔ عمر میں گر چھوٹی ہے کوئی نماز، جلد ادا کر تو آ غفلت سے باز، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ یہ پہلی سزا قبر کے اندر ہوگی کہ دیواریں مل جائیں گی اور پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی۔ اور دوسری سزا قبر کے اندر یہ ہوگی کہ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے اندر وہ الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ اور تیسری سزا قبر کے اندر یہ ہوگی کہ اس کی قبر میں ایک اژدہا، ایک سام مسلط کر دیا جائے گا جو بجلی کی طرح آواز نکالے گا کہ مجھے میرے رب نے تیرے لیے پیدا کیا، اور میرے آقا فرماتے ہیں اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی، اور وہ صبح سے لے کے فجر کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں فجر سے لے کے ظہر تک مار لگائے گا، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے سے ظہر سے لے کے عصر تک مارے گا، اور عصر کی نماز ضائع کرنے سے عصر سے لے کے شام تک، اور شام کی نماز ضائع کرنے سے شام سے لے کے عشاء تک، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے سے عشاء سے لے کے فجر تک مار لگائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ سانپ ایک ڈنگ مارے گا تو مردہ 70 گز زمین کے اندر دنس جائے گا، پھر وہ باہر نکالے گا، پھر مارے گا، اور یہ سزا اس کو قیامت تک ملے گی۔ اور فرمایا 3 سزائیں حشر کے میدان میں ہوں گی۔ پہلی سزا یہ ہوگی کہ اللہ اس کا حساب سختی سے لے گا، اور جب اللہ سختی کرے گا تو کوئی بچ پائے گا؟ دوسرا فرمایا اللہ اس کی طرف غصے سے دیکھے گا، اور جب اللہ تعالیٰ غصے سے نظر فرمائے گا تو اس کے چہرے کی چمڑی ادھڑ جائے گی،
اور تیسری سزا حشر کے میدان میں یہ ہوگی، اللہ آگ کا بادل بھیجے گا جو اس کو ہانک کے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ یہ 15 سزائیں اس شخص کے لیے ہیں جو نماز کے معاملے میں سستی کرتا ہے، نماز کو حقیر سمجھتا ہے۔ صاحبو اپنے آپ کے اوپر ترس کھاؤ، اپنی اولاد کو نمازی بناؤ، اپنی اولاد پہ رحم کرو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور قرآن گواہ ہے جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم جہنم میں اس لیے جل رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔